السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہ ایک ویڈیو ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے نبیوں کی معصومیت کا جو کانسیپٹ ہے، پھر صحابہ سے ریلیٹڈ جو کچھ لوگ کا ایک غلط کانسیپٹ ہوتا ہے معصومیت کا، اس کو تھوڑا کلیریفائی کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ نبیوں کے ساتھ جو ساتھی جتنے بھی نبی ہیں ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کی امپورٹنس کیا تھی، تو ان کے بارے میں، اور صحابیوں کی جو ڈیفینیشن کی ہم بات کر رہے تھے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر آ رہی ہے۔ تو یہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کئی دنوں سے ہم نے ویڈیو کوئی پلے نہیں کی جس سے ہمیں اسپیشلی سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہوتا ہے کہ ہم حضرت علی کے اگینسٹ کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو ان کی ہم رسپیکٹ لوز نہیں کریں اگر وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو ایک ریمائنڈر ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا بار بار، اسپیشلی تاریخ کی ایسی بکس پڑھتے ہوئے۔ تو اس لیے پھر مجھے فیل ہو رہا تھا کہ چلیں ایک ویڈیو پلے کرتے ہیں آج، ٹھیک ہے۔ تو آج انشاءاللہ سیشن میں اگر کہیں پہ کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو یا پاز کروانا ہو ویڈیو، کچھ ڈسکس کرنا ہو تو بتائیے گا، میں پھر پاز کر لوں گی، پھر ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں میں پلے کر لوں گی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ حضرات، میں نے گزشتہ جمعے میں سورہ فتح کی آخری دو آیات کے حوالے سے مقام صحابہ اور مرتبہ صحابہ کرام پر گفتگو کی تھی۔ اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ میں پچھلے مرتبہ بیان کر چکا ہوں، خاص طور پر جو اس آیہ مبارکہ سے متصل قبل جو آیت ہے، پچھلی مرتبہ میں نے اس کی بھی تلاوت کی تھی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اور میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کی اہمیت یہ ہے
کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے فہم کے ضمن میں اسے بہت مرکزی اہمیت حاصل ہے، بلکہ سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے فہم میں تو یوں سمجھیے کہ یہ کلید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہر خطبہ جمعہ میں ابتدا میں جو خطبہ ہے اس میں اس آیت کے اس ٹکڑے کو ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ اس کے حوالے سے میں نے واضح کیا تھا کہ وہ آیہ مبارکہ معین کر رہی ہے حضور کے مشن کو، حضور کے مقصد بعثت کو۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر، الہدا اور دین حق۔ اور اس دین حق کو دے کر بھیجنے کی جو غرض و غایت ہے وہ یہ کہ وہ اسے غالب کر دے کل کے کل نظام پر، کل کے کل دین پر۔ یہ غلبہ دین جو ہے یہ غایت بعثت محمدی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور اس کی تکمیل بھی ہوئی عالم واقعہ میں۔ 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں دین غالب ہو گیا، اللہ کا کلمہ سربلند ہو گیا۔ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کی کیفیت دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لی۔ لیکن ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے استشہاد کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا، یہ تنہا صرف رسول کے کرنے سے یہ کام نہیں ہوا۔ اگر صرف رسول کے کرنے سے یہ کام ہو سکتا تو حضرت موسیٰ کے ساتھ تو ایک اور رسول تھے، ان کے بھائی حضرت ہارون۔ لیکن جب وہ وقت آیا کہ قوم نے، امت نے انکار کر دیا قتال سے، جہاد سے، اور صاف جواب دے دیا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو وہ عمل وہی رک گیا۔ 40 برس کی سزا مل گئی۔ فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 برس تک اب یہ بھٹکیں گے اسی صحرائے تیہ میں۔ وہ ارض مقدس جو ہم انہیں دے چکے تھے، ان کی اس بے ہمتی کی پاداش میں اب 40 برس تک ان پر حرام کر دی گئی۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، آپ کے جانثاروں نے، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنے خون بہانے کو انہوں نے اپنے لیے موجب سعادت جانا۔ غزوہ بدر سے پہلے جو مجلس مشاورت منعقد ہوئی تھی اس کی کارروائی کو ذہن میں رکھیے تو وہ پورا فرق و تفاوت نمایاں ہو جاتا ہے۔ الفاظ بھی ہیں وہاں حضرت مقداد کے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور آپ ہمیں قوم موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے جس نے یہ جواب دے دیا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ہماری طرف سے تو آپ کے لیے کھلا تعاون جو ہے، کھلا آپ کے اس نسب العین اور آپ کے اس مشن کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن نچھاور کر دینے کا اعلان ہے۔ آپ بسم اللہ کیجئے جدھر بھی آپ کا قصد ہو، ارادہ ہو، کیا کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ یہ ہے وہ تعلق جو اس آیت کے فوراً بعد محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور پھر ان کی سیرتوں کے، ان کی شخصیتوں کے جو بہت نمایاں اوصاف تھے ان کو بیان کیا گیا۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے لیے جو مدح یہاں پر آئی ہے، اور یہ مدح کرنے والا کون ہے؟ خالق کائنات اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کسی اور کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ البتہ اس کا جو ایک پہلو ہے جو عملی ہے، جس سے سابقہ پیش آیا تھا اس تمام بحث میں جو ہمارے ہاں تقریباً 2 مہینے جاری رہی، مشاجرات صحابہ کا جو باب ہے، پچھلی مرتبہ اس لفظ کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں۔ شجر کہتے ہیں وہ درخت جس کا ایک تنا ہے اور اس سے شاخیں نکلتی ہیں، اور مشاجرہ باب مفاعلہ جب یہ شاخیں ایک دوسرے میں گھس گئی ہوں، یہ کیفیت ہوتی ہے جب اختلاف رائے کی وجہ سے ایک ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ شاخیں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں، اختلاف رائے کا معاملہ بھی وہ صورت اختیار کر لے جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان کا اس لیے عام طور پر ذکر نہیں کرتے کہ جہاں تک خوارج کے کافر ہونے کا تعلق ہے اس پر امت کا اجماع ہے، چلیے وہ جنگ تو کفار سے ہوئی، لیکن یہاں تو ہم صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔
تو ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اشکالات آتے ہیں، اور یہ نہیں کہ کوئی سوء ظن ہی کی وجہ سے آئے، یہ نہیں کہ کسی بدنیتی کی وجہ سے آئے، یہ بالکل فطری سی بات ہے، بہت سے سوالات سامنے آتے ہیں۔ پھر یہ کہ جب معاملہ ہو جائے تاریخی تحقیق کا تو اب یہ وادی اور بھی زیادہ پرخار ہے۔ ہوشدار کے رہبر دم تیزست قدم رہا، یہاں پہ ہر وقت انسان گویا کہ تلوار کی دھار پر چل رہا ہوتا ہے، کیا کرے، کیا رائے دے، کس کو خاطی قرار دے۔ اس معاملے میں ضرورت ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا اصل موقف ہے کیا۔ آیا ہم انہیں معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، یا ہم یہ مانتے ہیں کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے؟ تو پھر معین کریں کہ کس درجے میں ہم مانتے ہیں کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو مشہور و معروف ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین ایک فرق یہاں ہوتا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک عصمت خاصہ نبوت ہے، معصوم صرف نبی ہے، غیر نبی معصوم نہیں۔ کسے باشد صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، باقی سب تو انہی کے بعد آئیں گے۔ حضرت معاویہ ہو، حضرت عمرو بن العاص ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا باقی تو سب ان کے بعد آئیں گے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ عصمت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارے نزدیک عصمت خاصہ نبوت ہے تو ختم نبوت کے ساتھ ختم عصمت بھی ہو گئی۔ خطا کا احتمال ہے، البتہ خطا اور خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک خطا وہ ہوتی ہے کہ جس کا منشا، جس کا منبع نفسانیت ہو، خود غرضی ہو، بدنیتی ہو، اور ایک خطا وہ ہوتی ہے جس میں خطا تو ہے، خطا کسے کہتے ہیں؟ تیر نشانے پر نہیں بیٹھا، خطا ہو گیا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ہدف تک ایک چیز نہیں پہنچی، نشانہ خطا ہو گیا، پوری نیک نیت کے باوجود۔ ضروری نہیں ہے خطا میں ذہن میں رکھیے، بدنیتی لازم نہیں ہے، نیت کا معاملہ اس سے علیحدہ ہو جائے گا۔ تو ظاہر کے اعتبار سے یہ بھی خطا وہ بھی خطا، لیکن باطن کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے خطا اور خطا میں۔ ایک خطا ہے بدنیتی کی بنیاد پر، نفسانیت کی بنیاد پر، شہوات کی بنیاد پر، حب دنیا کی بنیاد پر، اپنے غرور نفس کی بنیاد پر، اپنے عجب کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر۔ اور ایک ہے خطائے اجتہادی، پوری نیک نیتی کے ساتھ جو بات صحیح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ پوری صحیح بات تک رسائی نہیں ہو سکی۔ خطا تو ہو گئی، لیکن اس خطا اور اس خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کو یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں، خطا ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی خطا نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی خطا میں بدنیتی نہیں ہے، ایک غلط رائے تک پہنچنے کا احتمال ہے، اور وہ ہر ایک کے بارے میں ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں۔ اس سے نہ امیر معاویہ مستثنا، نہ عمر بن العاص مستثنا، نہ حضرت عمر مستثنا، نہ حضرت علی مستثنا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر بھی مستثنا، جن کو ہم مانتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق، لیکن خطا سے ماورا نہیں مانتے، اس لیے کہ عصمت خاصہ نبوت ہے۔ البتہ یہاں ایک بات میں آپ کو اور سمجھا دوں، بات بہت اہم ہے، سمجھنے کی ہے، اگرچہ ذرا اور یہ مشکل ہو جاتی ہے وادی، ویسے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تلوار کی دھار پر قدم ہے، اس موضوع پر جب بھی آپ آئیں گے، لیکن جب یہ وادی جو ہے نبوت تک پہنچ گئی تو اب اور بہت خطرناک راستہ ہو گیا، دشوار گزار۔ یہ جو عصمت انبیاء ہے اس کا بھی کیا تصور ہے آپ کے ذہن میں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بھی کوئی غلط تصور ذہن میں لیے بیٹھے ہو۔ لفظ رہتے ہیں وہی مفہوم بدل جایا کرتا ہے، لفظ مسلمان کے کچھ اور معنی کبھی ہوا کرتے تھے، آج لفظ مسلمان کے کچھ اور معنی ہو گئے۔
مسلمان کا لفظ آتے ہی پہلے کوئی اور شخصیت اور سیرت و کردار نگاہوں کے سامنے اس کا ہیولہ آ جاتا تھا. آج مسلمان کے اس لفظ کے حوالے سے کچھ اور ہی قسم کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے. تو الفاظ وہی رہتے ہیں، مفہوم بدل جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. انبیاء کے بارے میں بھی دو انتہائیں ہیں جو دنیا نے ہمیشہ اختیار کی ہیں. ایک انتہا تو یہ ہے کہ انہیں وہ انسانیت اور بشریت سے اٹھا کر الوہیت تک پہنچا دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ تو ایک بڑی نمایاں مثال ہے. کوئی بہت دور جا کر اس مثال کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. ان کو ایک قانون کی حیثیت سے تثلیث کا ایک جز بنا کر الوہیت میں شامل. ایک دوسرا تصور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کی حیثیت بس صرف ایک مشین کی سی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. جیسے ادھر سے آپ نے تار ہلایا ادھر سے اس کا نتیجہ ہو گیا. جیسے کہ آپ ٹیلی گراف میں دیکھتے ہیں کہ ادھر سے کٹ گر گڑ ہو رہی ہے اور وہی کٹ گر جو ہے وہ ادھر ٹرانسمٹ ہو گئی. یہ آلہ ہے وہ آلہ ہے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، کوئی اپنی سوچ نہیں، کوئی اپنا پلاننگ نہیں، کچھ نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہیں آپ نبی کی عصمت کو اس پر قیاس نہ کر لیں. نہ نبی کی عصمت وہ ہے کہ جو اللہ کی عصمت ہے، خطا کا امکان ہی نہیں. یہ معاملہ صرف اللہ کا ہے. اور نہ نبی کی عصمت اس وجہ سے ہے کہ اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں، اپنی کوئی سوچ ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہر وقت جو ہے تار ہلتا ہے، کھٹگر گرگر ہو رہی ہے اور ادھر ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. معاذ اللہ. اس مقام پر بھی نہ گرا دیجئے. نبی کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا ذمہ داری کا بوجھ ان کے کاندھے پر ڈالتا ہے. حضور کو پیش کی یہ خبر دی گئی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے. وہ بھاری بات کیا تھی؟ اگلی ہی سورت کی شروع میں آ گئی، قم فانذر وربک فکبر. دو آیتوں میں کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، لوگوں کو خبردار کرو. جو ہلاکت کے راستے پر چل رہے ہیں انہیں متنبہ کر دو کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے. اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو. صرف اعلان نہ کرو، اس کو نافذ کرو. رب بڑا ہو جائے، بڑا مانا جائے. ایک دعا کی حیثیت سے تو حضرت مسیح کے الفاظ بھی انجیل میں آئے ہیں، پروردگار جیسا تیرا حکم آسمانوں پر چلتا ہے ویسے زمین پر چلے. لیکن زمین پر چلنے والی بات اللہ نے انسانوں کی مرضی پر چھوڑ دی ہے. انسان چلائیں گے تو چلے گا، اپنی منمانی کریں گے تو اختیار دے دیا ہے، ہم پکڑیں گے. اختیار اما شاکرا و اما کفورا. یہ بات دوسری ہے کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. یہ پکڑ تو وہاں ہوگی، یہاں اختیار ہے. ابو جہل کو اختیار ہے، مارے ستائے. حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دے، حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما. اختیار تو ہے. اس دنیا میں اللہ کا حکم چلے گا اگر انسان چلائیں گے. اور اس کے لیے جو محنت، جو جد و جہد درکار ہے، اس راہ پر انسانوں کو بلانا، جو جمع ہو جائے ان کو منظم کر کے قوت بنانا، بنیان مرصوص. اور پھر جو مراحل ہو جہاد اور قتال کے، جو ہم ٹھوک کر مقابلے میں آ جائیں، ان سے جہاد بھی ہے اور قتال بھی ہے، خونریزی بھی ہے. حتی یسخر فی الارض. خونریزی بظاہر اچھی بات نہیں، لیکن جب اس کام کے لیے ہوگی تو اس سے بڑا مقدس کام اور کوئی نہیں. یہ نیکی کی آخری منزل ہے. اب آپ یہ سوچئے، یہ جو عظیم فرض منصبی آیا محمد الرسول اللہ کے کاندھوں پر، تو کیا ہر وقت ہر قدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے اشارے پر اٹھ رہا ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر عظمت کیا رہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر تو معاذ اللہ وہ ایک مشین ہو گئے. یہاں ان کی اپنی اجتہادی سوچ ہے، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، کام کیسے شروع کروں، دعوت کا آغاز کیسے کروں، کون ہے کہ جہاں امکان ہے کہ میری دعوت کے لیے
کہیں دلوں کے دروازے کچھ کھلے ہوئے ہوں، تقدیم و تاخیر. پھر یہ کہ یہ ہر مرحلے پر ایک نئی سچویشن سے جو سابقہ پیش آتا ہے، نبی کا ناخن تدبیر اس کو خود حل کرتا ہے. اسی میں تو آپ کی عظمت، اس میں آپ کی صلاحیتوں کا ظہور ہو رہا ہے. وہ صلاحیتیں جن کا لوہا مانا ہے آپ کے دشمنوں نے، جو نبی اور رسول نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں. مونٹگومری واٹ کی کتاب پڑھ کے دیکھیے، محمد ایٹ مکہ محمد ایٹ مدینہ، کہ آپ سے بڑا اسٹیٹس مین، آپ سے بڑا مدبر، آپ سے بڑا دور اندیش، آپ سے زیادہ معاملہ فہم، آپ سے زیادہ انسانوں کو پہچاننے والا انہیں کوئی نظر نہیں آتا تاریخ انسانی میں. اگر یہ سب کچھ ہر وقت ہر آن کسی طرف سے ڈوری ہل رہی ہوتی تو تعریف آپ کی کاہے کے لیے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے. یہاں حضور کا اپنا تدبر بھی ہے، تدبیر بھی ہے، پلاننگ بھی ہے، اور اس تدبر میں، اس تدبیر میں، اس پلاننگ میں خطا کا احتمال بھی ہے. اگر احتمال ہی نہ ہو تو پھر کوئی کلام نہیں، کوئی کمال کی بات نہیں. فرض کیجئے میں بڑی بھوری سی مثال دے رہا ہوں، کسی شخص کے اندر اگر شہوت کا مادہ ہی نہیں ہے اور وہ پاک دامن ہے تو اس کی پاک دامنی کوئی قابل تعریف بس نہیں. پاک دامنی تو اس کی قابل تعریف ہے جس میں وہ نفس کا پہلو ہے موجود، اور پھر وہ پاک دامن. فرشتوں سے بڑھ کر انسان کیوں ہے؟ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. وہ محنت کیا ہے؟ ان کے ساتھ وہ نفسانیت ہے ہی نہیں، نہ پیٹ لگا ہوا ہے، نہ شہوت کا جذبہ ہے. تو وہ اگر بالکل پاک دامن ہے تو ان کا کوئی کمال نہیں. کمال تو وہاں ہو کہ جہاں احتمال ہو، مقام تو ابھر کر تب آئے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مقام نبوت کو بھی آپ نہ الوہیت سے ملائیے، نہ کسی مشین کے مشابہ کر دیجیے. انسان کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج انسانیت پر فائز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابتلا بھی ہو رہا ہے، آزمائش بھی ہو رہی ہے. جیسے دوسروں کو ابتلا آزمائش ہے، حضور کو بھی درپیش ہے. ماریں بھی پڑ رہی ہیں. اپنی پلاننگ میں کہیں خطا کا بھی احتمال ہے، لیکن اب یہاں سفر سمجھ لیجئے عصمت کیا ہے نبی کی، کہ اس خطا پر قائم نہیں رہنے دیا جائے گا. وہی یہ خداوندی فوراً سیدھے راستے کی طرف رخ موڑ دے گا. یہ ہے عصمت. یہ عصمت نہیں ہے کہ امکان ہی نہیں. وہ امکان والی بات تو پھر میں کہوں گا مشین بنا دے یا فرشتہ بنا دے. آپ نے جو اصل عظمت ہے وہ چھین لی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں یہ اپنی تدبیر ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی پلاننگ ہے، راستہ نکالنا ہے، مشکلات سے عہدہ برا ہونا ہے. ادھر سے رکاوٹ ہے تو ادھر سے نکلنا ہے، ادھر امکان ہے تو ادھر رخ کرنا ہے. یہ سارا معاملہ اپنی سوچ، اپنا فکر، اپنا تدبر، اپنے غور و فکر کے ساتھ راستہ نکالنا ہے. اور اس میں خطا کا احتمال ہے. جو بات ہم صحابہ کے لیے کہہ رہے ہیں وہ 1000 گنا زیادہ ہے نبی کے لیے. اب دیکھیے دو چیزیں بالکل برابر کی میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر لاتا ہوں. حضور کی صحبت میں، حضور کی مجلس میں کچھ رؤسائے قریش آئے ہوئے ہیں. حضور ان کی طرف التفات فرما رہے ہیں. کس لیے؟ اپنے لیے نہیں، معاذ اللہ، کوئی اپنی غرض نہیں تھی. دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کے لیے راستہ کھلے. یہ چودھری ہیں، سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ مانیں گے تو ان میں سے ایک کا ماننا 1000 کے ماننے کے لیے راستہ کھول دے گا. اسی وقت ایک نابینا صحابی بھی آ جاتے ہیں. اب وہ نابینا ہیں، دیکھ نہیں پا رہے کہ سچویشن کیا ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی حضور کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں. حضور التفات نہیں فرماتے ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہیں. وہ پھر کوشش کرتے ہیں، پھر بھی التفات نہیں ہوا. وہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں تو حضور کے ذرا پیشانی پر بل آ گیا اور وہی یہ خداوندی نازل ہو گئی. اب بتائیے وہاں سے اعراض اپنے لیے نہیں تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم سے کسی نفرت کی بنیاد پر نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کی طرف التفات اپنے لیے نہیں تھا، دین ہی کے لیے تھا، اور عبداللہ ابن ام مکتوم جیسے بہت سو کے لیے تھا. یہ جو پس رہے ہیں چکی کے اندر، ان کی مصلحت پیش نظر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر کوئی راستہ کھلتا ہے ان کے ذریعے سے، بڑوں کے ذریعے سے، تو اس کا فائدہ دین کو اور ان کو جو پس رہے ہیں چکی کے اندر. لیکن یہاں دونوں چیزیں خیر کی ہیں. جیسے آپ استخارہ جو ہے کرتے ہو، کس چیز میں کرتے ہیں؟ خیر اور شر کے مابین تو کوئی استخارے کا سوال ہی نہیں. نیکی اور گناہ کے درمیان تو استخارہ نہیں ہوتا. استخارہ ہوتا ہے دونوں چیزیں سامنے، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں خیر ہے، دونوں میں بھلائی ہے. لیکن اس میں کس میں زیادہ بھلائی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بھلائی نظر آ رہی ہے بیچ میں اس کے برائی ہو، یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے. لہذا ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. یہ تفویض الامر ہے اللہ کی طرف. اے اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے. اس معاملے میں اگر خیر ہے تو اس کے لیے میرے سینے کو کھول دے اور مجھے اس پر راضی فرما دے اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. اور اگر اس میں کوئی شر کا پہلو ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا تو اسے میری نگاہوں سے دور کر، میرے دل سے دور کر دے. یہی معاملہ وہاں سمجھیے. دونوں چیزیں صحیح ہیں، خیر ہے، لیکن رخ کدھر کرنا ہے یہ ججمنٹ تو اب اس فرد معین کو کرنا ہے. اس میں احتمال ہو سکتا ہے. تو یہ جو احتمال ہے اس کو ذہن میں رکھیے. اس کی نفی جب آپ کر دیں گے تو معاملہ وہ ہو جائے گا کہ یا تو الوہیت کی صف میں شامل اور یا مشین بنا کے رکھ دیا. تو معصومیت جو ہے انبیاء کی اس کے دو اجزاء ہیں. ایک یہ کہ خطا اس کی بنیاد نفسانیت نہیں، غرض نہیں، بلکہ وہ جانب خیر میں خطا ہوتی ہے. بھلائی ہے کہ کسی کام کے اندر حد اعتدال سے ذرا سا کہیں بڑھ گئے، یا یہ کہ دو چیزوں کے مابین فیصلے میں وہ تیر جو ہے وہ اصل نشانے سے ہٹ گئے. اور دوسری بات یہ کہ اس خطا پر انہیں قائم نہیں رہنے دیا جاتا. وہی الہی فوراً آتی ہے اور جو بالکل صحیح ہے نتیجے کے اعتبار سے جو بات، اس پر نبی کو قائم کر دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ عصمت جو ختم ہوئی، لیکن اس کا ایک جز ختم ہوا ہے، دونوں نہیں. ایک سیڑھی نیچے اتری ہے صحابہ کرام کے لیے. ان کی بھی جو خطا ہے وہ خطا اجتہادی ہے، وہ خطا نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ خطا سب سے ہو سکتی ہے. اور دوسرے یہ کہ انہیں یہ تحفظ حاصل نہیں ہے، وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا. اب وہ تحفظ انہیں حاصل نہیں ہے کہ وہ اس خطا پر قائم نہ رہیں. ہو سکتا ہے کہ اسی خطا پر قائم رہتے ہوئے ان کی زندگی ختم ہو جائے، یہ عین ممکن ہے. لیکن ان کی بھی خطا نفسانیت کی بنیاد پر ہے. ایک جز باقی، ایک ختم. اس سے نیچے اتریے تو معاملہ پھر دونوں کا ختم ہو جائے گا. اب آپ بالکل میرٹ کے اوپر بات کیجئے. لیکن صحابہ کرام کے معاملے میں یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کا جو موقف ہے، نمبر ایک یہ کہ کف لسان، زبان کو پکڑ لو، تھام لو، مت بولو. تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کی کہ تم یہ کہو کہ غلطی حضرت عثمان کی تھی، کہ حضرت علی کی تھی، کہ حضرت معاویہ کی تھی، کہ حضرت عمرو بن العاص کی تھی؟ کیا ضرورت ہے؟ تم اپنا معاملہ نہ بیڑو. تم دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، تم نے کتنی منزلیں سر کر لی ہیں، کتنے فرائض دینی ہے جن سے عہدہ برا ہو گئے ہو. ایک تو کف لسان ہے، بولو مت، نہ ادھر بات کرو نہ ادھر بات کرو. اور دوسری بات یہ، اگر کوئی محقق ہے، کسی کا یہ مقام ہے کہ وہ آخر یہ بھی اپنی جگہ پر علمی مسئلہ تو ہوگا، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمیں انہی سے کے نقش قدم پر چلنا بھی ہے. وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پریسیڈنٹ ہے ہمارا بحیثیت مجموعی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لہذا اگر کسی کے لیے یہ ناگزیر ہو جائے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے غلطی کی، میری رائے میں، اس لیے کہ وہ معصومیت کا معاملہ نہیں ہے ہمارے ہاں. لیکن ان کی شان میں گستاخی، ان کے لیے کوئی گرے ہوئے الفاظ استعمال کرنا، جیسے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے کر لیتے ہیں، ان کی نیتوں پر حملہ کرنا، یہ جان لیجئے کہ کس قدم سے آگے بڑھے تو یہ جان لیجئے کہ کم سے کم اہل سنت کے موقف سے ہٹ گئے. میں اس سے زیادہ اور کوئی سخت فتویٰ لگانا نہیں چاہتا. اہل سنت کا موقف جو ہے
صحابہ کرام کے باہمی اختلافات اور نزاعات کے بارے میں اولاً کف لسان، خاموش رہو، ان کا احترام، ان سے محبت، یہ مانے رہے اس میں کہ ہم خام خواہ اس معاملات کے اندر دخل دیں۔ خطا کا امکان ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے ہمارے نزدیک، وہ عصمت جو ہے وہ تو اس اعتبار سے تو ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس کا امکان ہے حضرت ابو بکر کی بھی کسی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے اختلاف کیا، حضرت اسامہ کی سپہ سالاری پر بہت سے حضرات نے اختلاف کیا، اہل ردہ کے ساتھ جہاد کے معاملے میں اختلاف کیا، لیکن وہ اختلاف ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوا اور اس کے اندر سب کے ساتھ شریک ہے۔ تو جہاں تک اختلاف کی گنجائش ہے وہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کے بعد اقوال نقل کیے گئے ہیں، لو استقبلتم استدبرتم، بعض چیزوں پر میں اس کا ذکر یہاں نہیں کروں گا، مسئلہ اور ذہن میں آپ کے پیدا ہو جائے گا، وہ پھر کبھی کسی موقع پر۔ اگر گزرا ہوا زمانہ لوٹ کر آ سکتا تو میں یہ کرتا۔ ایک فیصلہ ہے جو آپ نے کیا، اس پر عمل درآمد ہوا، اس پر بات چل رہی ہے، لیکن بعد میں خیال آ رہا ہے اگر لوٹ کر آ سکتا وہ زمانہ تو میں نے جو وہ کیا تھا وہ نہ کرتا، کچھ اور کرتا۔ معلوم ہوا کہ وہ عصمت اس معاملے میں اس درجے میں نہیں ہے۔ خطا اجتہادی کا احتمال ابو بکر کے لیے ہو، عمر کے لیے ہو، عثمان کے لیے ہو، علی کے لیے ہو، تو اور کون بچے گا؟ سب کے لیے امکان موجود، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ یہ تربیت اور تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ معاملہ ہم انہیں ان کی ذات کی وجہ سے نہیں دے رہے، یہ تو عکس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیض اٹھایا آپ کی صحبت کا، جو مستفید ہوئے آپ کی تربیت سے، آپ کی تعلیم سے، آپ کے تزکیے سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جان اور مال کھپائے ہیں اس مشن کی تکمیل کے لیے جس کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا۔ اس پہلو سے وہ احترام کا جو ان کا مقام ہے اس کو ملحوظ رکھنا، کف لسان، زبان کو پکڑے رکھنا، بات نہ کرنا، اور اگر کہیں ہو بھی تو پورے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ایک رائے کا اظہار کر دینا کہ میرے خیال میں اس وقت یہ صورت جو ہے وہ شاید صحیح نہیں ہوئی۔ حضرت حسن اگر اختلاف کر سکتے ہیں اپنے والد سے، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت بیعت نہ قبول کیجئے اس خلافت کی، یہ فتنے کا وقت ہے، اس وقت کی خلافت جو ہے، اور وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ رنگین ہیں عثمان کے قتل سے، عثمان کے خون سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ رائے ہے حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک رائے حضرت علی کی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں حضرت علی کی رائے کو وزنی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ امت کو انتشار کے اندر کیسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ کرائسس ہے مان لیا، لیکن یہ بدنظمی، یہ خلا، کوئی صاحب امر نہ ہو تو اس سے تو یہ صورت بڑھتی چلی جائے گی۔ حضرت علی نے فیصلہ کیا، معاملہ نیک نیتی کا ہر طرف ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ چند باتیں ذہن میں رکھیے، کوئی بہت شوق ہو تاریخی تحقیقات کیجئے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے ان کی کہیں ان کو مجروح نہ کر بیٹھے، دلوں سے ان کی عظمت کم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ البتہ ایک مسئلہ اس میں اور بھی ہے، وہ یہ کہ صحابی کہتے کسے، یہاں بھی فرق مراتب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحابی کی اصل بنیاد ہے صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت کسی نے زیادہ اٹھائی، کسی نے کم اٹھائی، کوئی ایمان لے آئے بالکل ابتدا میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کوئی وہ ہے کہ جو آخری طور میں ایمان لانا، اب ان کو سب کو برابر کر دینا یہ بھی انصاف کے اور یہ بھی معقولیت کے بالکل خلاف بات ہو جائے۔ بنیاد ہے صحبت، مصاحبت، لہذا قرآن مجید نے ایک تقسیم تو خود قائم کر دی کھلے الفاظ میں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اے مسلمانوں، تم میں برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے
دین کے لیے قربانیاں دیں اور مال خرچ کیے اور جانیں لگائیں. یہ لوگ بہت اونچے ہیں اپنے مرتبے میں ان سے جو بعد میں جبکہ فتح آ گئی، مسلمانوں کو ہاتھ کو قوت نصیب ہو گئی، غلبہ حاصل ہو گیا، اب جنہوں نے دین کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، قربانیاں دی اور ایثار کیا، تو ان کا بھی اپنی جگہ پر مقام ہے لیکن ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اس وجہ سے ایک تقسیم ہمارے ہاں ہو جاتی ہے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے. ایک سیڑھی اور آگے چڑھتے بیعت رضوان میں شریک، اور وہ جو بیعت رضوان میں شریک نہیں ہے، بعد میں ایمان لا. اس میں بھی تو 2 سال کا فصل ہے. سن 8 میں مکہ فتح ہو رہا ہے، سن 6 میں بیعت رضوان ہو رہی، صلح حدیبیہ ہوئی. اس سے بھی اور آگے آئیے، وہ لوگ جو بدر کے میدان میں تھے محمد رسول اللہ کے ساتھ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لا، ایک سیڑھی اور ہو گئی. اس طریقے سے ایک فرق براتب ہے. 10 صحابہ وہ ہیں جن کو حضور نے اسی دنیا میں خبر دے دی ہے آخری فیصلے کی، وہ جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن کو بشارت جنت کی یہاں دے دی محمد رسول اللہ نے. یہ ایک سیڑھی اور اونچے ہو گئے. تو یہ فرق مراتب رہے گا. یہ فرق مراتب ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے. ایک مرتبہ بعض صحابہ کا کوئی تھوڑا سا کسی معاملے میں، آخر انسان تھے تو جھگڑا ہو گیا. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ خطبہ کس کو دے رہے ہیں؟ وہ بھی تو سب صحابہ ہی ہیں. وہاں الفاظ آتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ میرے صحابہ کے برابر ہو سکتے ہو تو نہیں ہو سکتے. میرے صحابہ میں سے اگر کوئی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے گا، تم اگر اس کی جگہ پر احد کے برابر سونا خرچ کر دو گے تو برابر نہیں ہوگے. اب یہ تقسیم تو صحابہ میں ہو رہی ہے. یہ فرق مراتب ان کی اپنی صفوں میں، اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا. پھر ایک اور آخری بات بھی میں کہہ دیتا ہوں، حقیقت سمجھنے کے لیے اور اس کے اعلان کے لیے. اگر ہم صرف دنیا میں کسی کے مسلمان شمار کیے جانے کو بنیاد بناتے صحابیت کی، تو منافقین بھی تو تھے. دنیا میں تو وہ مسلمان سمجھے گئے، سوائے اس کے جو بہت نمایاں ہو گئے ان کا معاملہ علیحدہ ہے. اور حضور نے بعض صحابہ کو ان کے نام بتا بھی دیے تو راز کے طور پر. حذیفہ ابن یمان جو ہے صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نام بھی بتا دیے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں کافی کچھ گنجائش ہے. لیکن اب دیکھیے فیصلہ کہاں ہوگا. جو لوگ ہمیں اس سیرت طیبہ کے دوران حضور کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں، جنہوں نے اثار کیا ہو، قربانیاں دی ہوں، جن پر حضور نے اعتماد کیا ہو، جن کو حضور نے مختلف ذمہ داریاں سونپی ہوں، وہ تو ہر شک کے شبہ سے بالا ہو گئے. ان کے بارے میں تو کوئی اعتماد کسی طرح کا نہیں رہا. ان کے پاس تو سند ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہ بالفرض کسی کے بارے میں احتمال ہو بھی، بالفرض 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 آخری درجے میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اس اصول کے تحت کسی منافق کو صحابی سمجھ بیٹھے ہوں. تو دیکھیے جسٹس کا ایک اصول ہے، شک کا فائدہ کس کو ملنا چاہیے؟ غلط رخ پر شک نہ کیجیے. کسی منافق کو مومن سمجھ لینے میں کوئی برائی نہیں. مبادا کہیں آپ بے احتیاطی کر کے کسی مومن کو منافق سمجھ بیٹھے، وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے. وہاں سے بچیے. ان دونوں میں نے جو عرض کر دیا، دونوں اصولوں کو سامنے رکھیں گے تو بالکل معتدل بات سامنے آ جائے گی. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے مجھے اوروں سے کوئی غرض نہیں ہے. آخر خوارج بھی تھے اور اب بھی کہتے ہیں تو خوارج موجود ہیں. ایک حکومت خوارج کی شاید دنیا میں اب بھی ہے، پتہ نہیں وہ شدت ان میں ہے کہ نہیں ہے، واللہ عالم. چھوڑیے اس کو. بہرحال اور دوسرے فرقے بھی ہیں، ان کا کیا موقف ہے اس سے بحث نہیں ہے. لیکن کچھ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم کر بیٹھتے ہیں، سارا کنسرن اس سے ہے. کسی صحابی پر، حضرت معاویہ کون ہیں جن کو محمد الرسول اللہ کتابت وحی پر لگا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا نازک کام، اتنی نازک ذمہ داری، کتابت وحی کی ذمہ داری، اور
آج ہم دیکھتے ہیں جہالت میں اور نادانی میں لوگ ان کی جناب میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، غیر محتاط الفاظ استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ اس میں جو اندیشہ ہے اس کی روک تھام مقصود ہے کہ ایک طرف تو وہ جن پر حضور نے اعتماد کیا، جو حضور کے دائیں بائیں تھے، جنہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی ہے، اور صرف ایک دو دن کی نہیں۔ ویسے ٹیکنیکلی جو ہمارے پاس جو صحابی کی تعریف ہے، ٹیکنیکل ڈیفینیشن، اس میں تو چاہے ایک مرتبہ دیکھا ہو حضور کو حالت ایمان میں، ہر وہ شخص جس نے ایک مرتبہ حضور کی زیارت کر لی ہو حالت ایمان میں، وہ صحابی ہے۔ یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے۔ لیکن اس میں جو آ جاتا ہے احتمال، وہ میں نے بیان کر دیا۔ حالت ایمان کا ثبوت کہاں ہے آپ کے پاس اور میرے پاس؟ کوئی شخص کہیں سے چل کر آیا، ایک مرتبہ اس نے حضور کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، چلا گیا۔ اب یہ بیعت کس حالت میں اس نے کی تھی، اس کی سند نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس۔ اس میں حالت ایمان کا لفظ ہے، ٹیکنیکلی بالکل درست ہے۔ جس نے حالت ایمان میں ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی ہو، ٹیکنیکلی درست۔ لیکن ہمارے پاس تو کوئی آلہ نہیں، ہم تو فتویٰ لگا سکتے ہیں حالت اسلام کا وہ شخص مسلمان تھا، اس سے آگے کا معاملہ تو خدا کے ہاتھ ہے۔ لیکن اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک طرف تو وہ جو بڑی جماعت ہے صحابہ کرام کی، یہ اتنا بڑا کارنامہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا، تنہا نہیں دیا، ایک بڑی جماعت تھی انسانوں کی جن کی قرآن یہاں تعریف کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور اگلی صورت میں سورہ حجرات میں ان کی شان میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے گروہ صحابہ، اے جماعت صحابہ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کھبا دی ہے، اس کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، یہ راشدون ہیں۔ تو ان کی مدح جو قرآن مجید کر رہا ہے، ایک بہت بڑی جماعت ہے صحابہ کرام کی، جن کی اس نصرت کے ذریعے سے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، جو حضور نے صدا لگائی کہ من انصاری اللہ، یہ اللہ کے مددگار، اللہ کے رسول کے مددگار، ان کی یہ جماعت، یہ قدسی صفت جماعت جو ہے بحیثیت مجموعی، اس کا مقام اور مرتبہ ذہن میں رکھیے۔ ان میں سے جو جتنا قریب رہا، جتنے عرصے اس حضور کی صحبت میں رہا، جتنا حضور نے ان پر اعتماد کیا، وہ تو گویا کہ ہر شک و شبہ سے بالا تر ہو گئے۔ مارجنز پر آئیے، مارجنز پر آ کر احتمال ہو سکتا ہے خطا کا، لیکن وہاں احتمال کا جو فائدہ ہے وہ ان کو دیجیے۔ فیصلہ اگر ہو جائے کہ کسی منافق کو آپ غلطی سے صحابی سمجھ بیٹھے ہو تو کوئی تباہی نہیں آئے گی، کہیں خدا نہ خواستہ کسی صحابی کو منافق قرار نہ دے بیٹھے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے تو انشاءاللہ کوئی مغالطہ نہیں ہوگا، کھلا راستہ ہے یہ دین کا۔ لیکن لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ۔ جی بھائی، کسی نے کوئی بات کہہ دی یہاں پہ؟ مجھے تو بس یہ فیل ہو رہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پورا بیان کیا ہے کہ میں اپنے جو بھی کسی شیعہ کو جیسے جانتی ہوں ان کو ویڈیو دکھاؤں اور پوچھوں کہ اس کے آگے وہ لوگ کہتے کیا ہے، کہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو کس کے، حضرت عمر کے خلاف، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے خلاف جو کہتے ہیں، تو اتنی بڑی بڑی بات مجھ سے نکال لینا، یہ سب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، تو کیا ہے کس بات پہ اتنی جرت آ جاتی ہے نا کہ اپنے معاملے ابھی سدھر نہیں رہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی شخصیات کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں غلط غلط۔ تو بہت ہی بہترین بیان ہے ماشاء اللہ، اتنا اچھا بیان ہے فرحین یہ کہ اپنی دل نے بہت کلیئرٹی کر دی ساری چیزوں کی، جو سوچے، جو چیزیں، جو ادھر ادھر سے سوالات آ رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھا بیان ہے۔ آپ دیکھیں منافق اور اس کا کتنا اچھا بنایا کہ کتنا اچھا انہوں نے بیان کیا ہے نا کہ منافق کو آپ مومن کو آپ منافق کہیں گے تو اس میں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ منافق کو اگر آپ نے مومن کہہ دیا تو ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن مومن کو اگر آپ نے کسی کو منافق کہہ دیا نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے، مطلب اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ کس جگہ پہ فال کر رہا ہوگا، کہاں پہنچا ہوا ہوگا، تو اس لیے بہت یعنی ڈرنے کا مقام ہے، بہت سوچنے کی چیزیں اس بیان کو تو
یعنی یقین کریں ایک دفعہ سننے میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو کم سے کم 2 دفعہ اور سنوں گی، ہاں ہاں اتنی ہاں چیز کلیئر ہوئی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل بہت ایسے ہی بہت ہو اچھا رہا ہے. بیان، بہت ہاں اچھا صحیح بیان. بات ہے، بندہ سیو رکھے اس ویڈیو کو. اور جی جی کرن آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ اچھا فرین، بات یہ ہے نا کہ صرف شیعہ حضرات نہیں ہیں اس میں بہت سے سنی حضرات بھی موجود ہیں جو کہ ہاں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور ہوں ایک دوسرے کی ضد میں وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے تھے. اب ہوں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے تو یہاں پر یا حضرت عمر کی بڑائی شروع ہو جاتی ہے. ایک تو کمپیرزن یہاں پہ آ جاتا ہے، کون سب سے اول یا معزز یا احترام کا حقدار کون سب سے زیادہ. ایک کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں سنی حضرات بھی. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی سنتے ہیں تو وہ حضرت علی کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہوں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی دونوں ہی تو ہمارے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ عمر ہمارے نہیں ہے علی ہمارے، یا علی ہمارے نہیں ہے عمر ہمارے ہیں. ہوں تمام صحابہ کرام احترام کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کمپٹیشن میں آ کے کیا کر رہے ہیں یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اینڈ ہوں جیسے کہ ہما نے کہا ہے، یہ ویڈیو اٹس ریئلی آسم کہ آپ کے بہت زیادہ آپ کا ذہن کھلتا ہے، اور دلائل کے ساتھ موجود ہے، ود ریفرنسز موجود ہے، پراپر ایکسپلینیشن ہے. جو کہ ہوں شاید ہم یہ مشاجرات کا ٹاپک صرف ہم پڑھ رہے ہوتے کتاب میں تو وہ ہمارا اتنی کلیئرٹی نہیں آتی جتنی اس ہوں سے آئی ہے، اس بیان سے آئی ہے. تو ہمیں جہاں پہ اختلافی چیز ہو وہاں پہ آپ اللہ پر چھوڑ کے مطلب اس ٹاپک کو کٹ آف کر دیں، زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے. جتنا ہم ان ڈیپتھ جا کے اسٹڈی کرتے ہیں ان معاملات کو، جتنا ہم ان ڈیپتھ جا کے ڈسکشن میں لاتے ہیں صحابہ کرام کے اختلافات کو، اتنا ہی ہوں ہم ایک بات آ جاتی ہے، وہی جو ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی کہا کہ مومن کو منافق کہہ دیتے ہیں، جو کہ ہوں مطلب سرے سے ہی غلط بات ہے، کیونکہ ہم تو اس کے حقدار ہیں ہی نہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. ہوں بالکل بالکل صحیح بات ہے، ایبسلیوٹلی صحیح بات ہے. ابھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور کسی نے کوئی بات کہہ رہی ہے آپ نے؟ وہ ہے نا وہ والی حدیث ابھی یاد آ رہی ہے مومن کو منافق والی بات کہ سم تھنگ لائک دیٹ کہ اگر کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو فلاں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو میری قسم کھا کے والی بات کہہ رہا ہے نا، تو اس کو تو میں نے معاف کر دیا، اور جس نے یہ بات کہی تھی اس کو اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے. سم تھنگ لائک دس. کسی کو ایگزیکٹلی حدیث اگر یاد آ رہی ہو تو یہ کسی کو بھی بھائی کسی پہ کچھ ہاں بولنے کی جی، ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھ لیں کافی ہے. یہ بات ہوئی ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تجھے تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، اور توبہ سے ڈرا دیتے ہیں کہ توبہ کے دروازے تو جب تک موت کے آثار نہ نظر آ جائے کھلے رہتے. ہوں توبہ کے دروازے اللہ کبھی بند نہیں کرتا، اور اس کا ہوں بیان تو سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے. اگر ہم پڑھیں کہ جو خلافت کی بات ہوئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جا رہا تھا، تو اس میں جب کہا گیا کہ اللہ اپنا نائب بنا رہا ہے، مطلب دنیا کے لیے اپنا نائب بنا رہا ہے، تو ہوں اس کی جب ہم تشریح، اس کی تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی نائب خلافت مطلب باغی ہو جائے تو وہ بادشاہ کے نزدیک واجب القتل ہوتا ہے. لیکن اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی رسی ڈھیلی کرتا رہتا ہے، اسے چھوڑتا رہتا ہے، چھوٹ دیتا ہے کہ اب یہ ریپینٹ کرے، اب یہ ریپینٹ کرے، اب یہ ریپینٹ کرے. لیکن جب موت کے آثار نظر آتے ہیں، فرعون کا بھی تو یہی معاملہ ہوا تھا نا، جب اس نے موت دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، معجزہ دیکھ لیا، تو اس نے توبہ کر لی، تو وہ اس کی بیکار ہو گئی. تو سیم اس ہوں کیس یہ ہو کہ، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ جی توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو چھوٹ دیتا ہے، موقع دیتا ہے. تو ہوں بندے کو ڈرا دینا کہ تیری تو توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، تو وی ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو گیو ججمنٹ اباؤٹ اینی ون. ہوں لائک ہمیں تو اپنی قبر کا نہیں پتا، وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنی قبر کا نہیں پتا، ہم دوسری کی قبر کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح بات ہے، ایبسلیوٹلی. یہ اور جو کسی نے کوئی السلام علیکم، وعلیکم. بولوں آواز بھی آ رہی میری کہ نہیں؟ جی جی آ رہی. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی موٹی موٹی کھانسی گلا خراب ہے، اس سے بات یہ ہو رہی ہے نا کہ یہ جو ہم لوگ تمام کیسٹ وغیرہ سے سب سے علم حاصل کرتے ہیں، جس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ جنگ اور اس پہ یہ ساری چیزیں وہ ہم لوگ سن رہے ہیں، اور سن کے بیٹھ کے جو ہم
ان کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اپنی چھوٹی سی نالج کے بعد، پھر بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں نا، تو پتہ نہیں کون سی بات کس وقت پکڑ لی جائے اور اللہ تعالی ہمیں معاف نہ کرے. تو بہت احتیاط سے کام لیں. یہ جو ڈسکشن فالتو میں کر کے ہم لوگ کو کیا مل رہا ہے؟ بیٹھ کے صحابہ اور صحابیات پہ اور ان پہ یہ سب جو بحث کی جاتی ہے نا، اس ڈسکشن سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے ہم ارن کریں جو بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں نا، سن کے ہر شخص سنے اور ایبزارب کرے اپنے اندر اور سمجھ لے کہ ہاں ٹھیک ہے. اپنا الگ بھی سن سکتے ہیں، یہاں بھی سن سکتے ہیں. ہر طرح نالج کے لیے تو یوٹیوب کھلا پڑا ہوا ہے کہ اچھے اچھے علماء کا ریکارڈنگ سب کچھ آ رہی ہے، آپ لوگ سنیں. لیکن اس پہ یہ جو ہم اپنی رائے اور ڈسکشن کر کے صحابہ صحابیات پہ جو رائے بول دیتے ہیں نا، اس میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہی داماد، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی، حضرت علی بھی، لیکن اب ان کی جنگ، ان کی لڑائی، اس میں نہ جانے کیا کچھ الفاظ سبھی بولتے چلے گئے. تو اس سے بہت توبہ کریں، سب لوگ توبہ کریں، ہم خود بھی توبہ کریں اور دوسرے بھی کریں، اور کہیں کہ آئندہ سے کبھی ہم کسی صحابیات پہ اپنی رائے، اپنا ڈسکشن بیچ میں ایسے نہیں گزاریں گے. اس چیز کی میری ریکویسٹ ہے. آگے آپ لوگ جو اچھا سمجھیں. بے شک صحیح بات ہے. کچھ بھی غلط الفاظ نہیں ادا ہونے چاہیے. نہیں کسی اور نے بہت صحیح بات کی. ہاں نہیں صحیح بات کی فہیم، کہ جیسے ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، چیزیں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ہم سب کو ہی استغفار کثرت سے ہی کرنی چاہیے. اور اس بات کے لیے خاص طور پہ کیونکہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے بھی کبھی کوئی ایسے الفاظ، کوئی ایسی چیز ادا نہیں ہو کہ جس سے ہماری بھی پکڑ ہو جائے. تو یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے. بالکل ایسا کرنا چاہیے اور سب کو ہی کرنا چاہیے. چلے ٹھیک ہے بھائی. اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ چلے صحیح، سیشن اینڈ کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ ریڈنگ کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.